اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے اور آپ اس آیت کو اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا مصحف کا 12واں پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور اگلی آیت سے 13واں پارہ جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اس آیت کو ہم پہلے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہوگا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اور دوسرا ہوگا وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کا، اور لام یہ حرف ہے، اور کون سا حرف ہے؟ اس کے بعد ہمیں یعلم فعل مضارع نظر آ رہا ہے، تو گویا یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لام کئی کے بعد جو ہے وہ ایک ان چھپا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع اصلاً منصوب یا خفیف استعمال ہوتا ہے۔ یہ لام تو لام جارہ ہی ہوتا ہے، جسے یہاں پر لام تعلیل کہا جائے گا۔ یعلم جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم اس کا مادہ ہے، اور یہ آپ کو منصوب یا خفیف فارم میں نظر آ رہا ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے یا متکلم کی، جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ لم حرف ہے، اور یہ حروف جازمہ میں سے ہے، یعنی ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، ہمارے نزدیک فعل مضارع کو اخف کرتے ہیں۔ آگے جو فعل مضارع اخف یا مجزوم استعمال ہو رہا ہے وہ ہے اخن، جس میں آپ کو خا اور نون 2 مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، اور حمزہ بتا رہا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو خا، واو اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ڈکشنری میں دیکھ رہے ہیں، خوانا یخونو اصلی اور تبدیلی کے بعد خانہ یخونو خونن، جس کے معنی ہیں رسی کے ایک ایک بل کا ٹوٹ جانا، یعنی عہد شکنی کرنا، خیانت کرنا۔ تو گویا خیانت کرنا کے معنی میں یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یخونو سے واحد متکلم کا صیغہ بنے گا اخونو۔ اخونو کو جب ہم اخف یا مجزوم کریں گے تو یہ بن جائے گا اخون۔ واو اور نون دونوں ساکن ہو گئے، تو واو کو حذف کر دیا گیا 2 ساکنوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے، تو یہ بن گیا اخن۔ اخن کے بعد ہا ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر غائب کی ہے، اور بالغیب میں با حرف جر ہے، اور الغیب جو ہے یہ مجرور ہے۔ تو پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ جو دوسرا حصہ ہے وہ سمپل ہے، واو حرف ہے، انا حرف ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، آگے اس میں جلالہ منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے آپ کو۔ لا حرف نفی ہے، اس کے بعد فعل مضارع یہدی آپ دیکھ رہے ہیں، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قید الخائنین 2 اسما پر مشتمل ہے، جس میں قید کا لفظ چال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خائنین جو ہے یہ خانہ یخونو جو فعل استعمال ہوا ہے اسی سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے خائن، اور خائن کی جمع پھر خائنون، جس کی مجرور فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے مضاف الیہ ہونے کی بنا پر۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 52 میں جو لفظ استعمال ہوئے تھے ان کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی ورکنگ کی طرف، اور ورکنگ کے لیے میں مفتی سعید صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ليعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 52۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ کلمہ لم اخن کے ضمن میں عبارت ہے الخیانۃ مخالفۃ الحق بنقض العہد فی السر، یقال خانہ فی کذا یخونہ خون وخیانۃ ومخانہ فہو خائن جمع خانہ، مثل باعی وباعہ وسید وسادہ وخذان وخونہ۔ یقال خان فلانا وخان امانۃ فلان، ففی التنزیل یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ایک تو خیانت کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے مخالفۃ الحق بنقض العہد فی السر، کہ چپکے سے عہد توڑتے ہوئے حق کی مخالفت، اور خانہ فی قضا یخونہ، اس عبارت میں ایک تو خانہ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ خانہ متعدی ہے، اور
اس کے ساتھ مفعول بہی کا استعمال ہوگا۔ اب ایک وہ شخص ہوگا کہ جس سے خیانت کی جا رہی ہے، وہ مفعول بہی کے طور پہ مذکور ہوگا، اور ایک وہ بات ہوگی جس میں خیانت کی جا رہی ہے، تو اس کا تذکرہ فی حرف جر کے ساتھ آئے گا۔ یخونہ خانہ کے باب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے، اور خانہ یخون اصل میں ہے خون یخون۔ تین مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، خونن، خیانتن، مخانتن۔ مخانہ مصدر میمی کہلائے گا، اور اس سے اس میں فاعل ہے خائن، اور خائن کی جمع خانہ۔ خانہ یہ جمع ایسے ہی ہے جیسے باع کی جمع باع اور سید کی جمع سادہ، اور مزید دو جمعیں اس کی ذکر کی جا رہی ہیں، خوان اور خوانہ، تو گویا کل تین جمع ہو گئیں، خانہ، خوان اور خوانہ۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ خانہ کا جو مفعول بہی ہوگا وہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس سے خیانت کی گئی ہے، جس سے عہد توڑا گیا ہے، جس کے حق کی مخالفت کی گئی ہے، اور جس چیز میں خیانت کی گئی ہے وہ بھی خانہ کے مفعول بہی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ چنانچہ خانہ فلانن بھی کہہ سکتے ہیں اور خانہ امانت فلانن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں کی مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی آیت ذکر کی جا رہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، کہ لا تخونوا اللہ والرسول میں لا تخونوا کے مفعول بہی کے طور پر کلمہ اللہ اور الرسولہ ذکر کیا جا رہا ہے، جبکہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ جو کہ اصل میں ہے لا تخونوا اماناتکم، تو اس میں تخونو کا مفعول بہی امانات جو کہ امانہ کی جمع ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ تو گویا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ایمان والو، نہ تو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم خیانت کی برائی کو جانتے ہو۔ آیت کے اندر آنے والے کلمہ لا یہدی کے ضمن میں عبارت ہے ہداہ الطریقہ یہدیہ ہدایتاً عرفہ ایاہا یتعدى بنفسہ وباللام وبإلى۔ قال تعالى مثال التعدیة بنفسه اهدنا الصراط المستقیم وهديناه النجدين۔ با مثال التعدیة باللام وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان۔ جيم مثال التعدية بإلى واهدنا إلى سواء الصراط قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم۔ ومعنى قوله تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا ينفذه ولا يسدده۔ اس عبارت میں ایک تو ہدا کے باب کی طرف اشارہ ہے کہ ہدا یہدی، باب ضرب یضرب اصل میں ہے ہدا یا یہدیو، اور ہدا الطریقہ کلمہ ہدا کے ساتھ ہو ضمیر اور الطریقہ کو بطور مفعول بہی لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ متعدی بدو مفعول ہے۔ چنانچہ ہدا ہو میں ہو ضمیر سے وہ شخص مراد ہے جس کی رہنمائی کی جا رہی ہے، اور الطریقہ سے وہ چیز مراد ہے جس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، اور اس کا مصدر ذکر کیا جا رہا ہے ہدایتاً، معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے عرفہ ایاہا، یعنی جب کہا جائے گا ہداہ الطریقہ کہ فلاں شخص نے فلاں کو رستے کی رہنمائی کی، تو معنی ہوگا کہ اس کو وہ رستہ جنوا دیا، اس کی پہچان کروا دی۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مصدر ہدج یا ہدایہ اور اس سے نکلنے والے افعال ہدا یہدی وغیرہ یہ متعدی بنفسہ بھی ہو سکتے ہیں، متعدی باللام بھی، اور متعدی بإلی بھی، یعنی اس کا تعدیہ تین طریقے سے ہوگا۔ ہدا سے متصل اس میں مفعول بھی ذکر کیا جا سکتا ہے بغیر کسی حرف جر کے، اور لام حرف جر کے ساتھ بھی، اور الی حرف جر کے ساتھ۔ چنانچہ تعدیہ بنفسہ کی دو مثالیں قرآن حکیم سے ذکر کی جا رہی ہیں، ایک اہدنا الصراط المستقیم کہ اس میں اہدی یہ فعل بفاعل ہے، فعل امر کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ مفعول بہ اول نا اور مفعول بہ ثانی الصراط المستقیم دونوں بغیر کسی حرف جر کے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن میں ہو ہدینا کا پہلا مفعول اور النجدین مفعول ثانی بغیر کسی حرف جر کے، اور تعدیہ باللام کی مثال کے طور پہ قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
کہ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، یعنی یہ جنتی جنت میں کہیں گے۔ اور اس میں ہدانا میں مفعول اول تو ہدا کے ساتھ متصل ہے بغیر کسی حرف جر کے، لیکن مفعول بھی ثانی لام جارہ کے ساتھ ہے لہذا۔ اسی طرح آیت گرامی ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ بلکہ اللہ تم پر احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اس میں ہداکم میں کم مفعول اول بغیر کسی حرف جر کے ہدا کے ساتھ لگا ہوا ہے، جبکہ مفعول بھی ثانی ایمان وہ لام جارہ کے ساتھ آ رہا ہے للایمان۔ تادیہ بِإِلَا یعنی الہ کے ذریعے مفعول بھی ثانی کا تذکرہ آنا، اس کی مثال کے طور پہ دو آیتیں۔ نمبر 1 وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دیجیے، اس میں مفعول بھی اول نا اہدی کے ساتھ لگا ہوا ہے، جبکہ مفعول بھی ثانی سواء الصراط الہ کے ذریعے اس کا فعل کا تادیہ اس کی طرف ہو رہا ہے۔ دوسری مثال ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں بھی ربی ہدانی کے ساتھ ہدانی میں یا ضمیر مفعول بھی اول ہے، ربی فاعل ہے، اور الی صراط مستقیم میں صراط مستقیم گویا جو مفعول بھی ثانی بننا چاہیے اس کی طرف فعل کا تادیہ الی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ترکیب میں لام جارہ کے ساتھ تادیہ ہو یا الی کے ساتھ، ترکیب میں یہ کہا جائے گا جار مجرور متعلق ہدا کے۔ ومعنی قولہ تعالی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ کہ آیت گرامی میں لا یہدی کید الخائنین کہ اللہ نہیں رہنمائی کرتے، نہیں سیدھا کرتے خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو۔ اس کا مطلب کیا بنے گا، مفہوم کیا نکلے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا معنی ہے لا ينفذہ ولا يسددہ کہ خیانت کرنے والوں اور عہد کو خفیہ توڑ دینے والوں کی تدبیر کو اللہ نافذ نہیں کرتے اور اس کو چلنے نہیں دیتے، ولا یسددہ اور اس کو درست نہیں کرتے، بلکہ اس تدبیر کو اللہ فیل کر دیتے ہیں۔ آیت گرامی میں آنے والے کلمہ غیب لم اخنہ بالغیب میں اس کے ضمن میں عبارت ہے الغیب کل ما غاب عنک انی لم اخنہ بالغیب ای فی غیابہ۔ اس میں الغیب کا معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کل ما غاب عنک ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو، غیر حاضر ہو اور نظروں سے اوجھل ہو، اس کو غیب کہہ دیا جائے گا۔ اور انی لم اخنہ بالغیب میں جو باجارہ ہے یہ فی کے معنی میں ہے، چنانچہ معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ انی لم اخنہ بالغیب ای فی غیابہ کہ تاکہ وہ گھر کا سربراہ جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ ذالک لیعلم کے ضمن میں عبارت کا پہلا حصہ ہے ھذا قول یوسف علیہ السلام یشیر بذالک الی ما فعلہ من رد الرسول وطلب الملک التثبت مما اشیع عنہ۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور اس میں آنے والے اس میں اشارہ ذالکہ سے اشارہ مقصود ہے اس کاروائی کی طرف جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ وہ کیا ہے؟ من رد الرسول کہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے جانے والے قاصد کو واپس بھیج دینا، وطلب الملک التثبت مما اشیع عنہ اور بادشاہ سے مطالبہ کرنا کہ وہ اس بات کے بارے میں تحقیق کرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں شائع ہے اور معروف ہے۔ عبارت کا دوسرا حصہ ہے وفاعل یعلم ضمیر مستتر یعود علی العزیز۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یعلم کے اندر ضمیر مستتر ہے جو فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے عزیز مصر کی طرف، اور جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قاصد کو واپس کر کے تحقیق کا مطالبہ کرنا یہ اس لیے تھا تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس سے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں برتی۔ عبارت کا تیسرا حصہ ہے لیعلم هذه لام التعلیل الفعل المضارع الواقع بعدها منصوب بأن مضمرة جوازا تقول تعلمت اللغة العربية لأفهم القرآن الكريم ويجوز لأن أفهم جاء في الحديث قاتلت لأن يقال جريء بإثبات أن وفي موضع آخر من الحديث نفسه ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ولا يجوز حذف أن بعدها إذا اقترن الفعل بلا النافية نحو
لئلا يكون للناس عليكم حجة تقول كتبت عنوانك في المفكرة لئلا أنسى. قال ابن مالك وبين لا ولام جر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن أعمل مظهرا أو مضمرا وبعد نفی كان حتما أضمرا۔ اس عبارت میں ایک نحوی مسئلہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فعل مضارع جو کہ لام تعلیل کے بعد واقع ہو وہ ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، اس ان کو مظہر یا مضمر لانے یعنی ثابت رکھنے یا حذف کر دینے کے بارے میں ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کو ثابت رکھنا حذف کرنا دونوں صورتیں جائز ہیں، ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کو ثابت رکھنا واجب ہے، اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کو حذف کرنا واجب ہے۔ چنانچہ وہ صورت کہ جس میں ان کو ثابت رکھنا حذف کرنا یعنی مظہر لانا مضمر لانا دونوں صورتیں جائز ہیں، وہ یہ ہے کہ لام تعلیل کے بعد فعل مضارع واقع ہو اور وہ مثبت ہو۔ چنانچہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیعلم ہذہ لام التعلیل، کہ یہاں لیعلم کے شروع میں لام تعلیل ہے، اور ایسا فعل مضارع جو اس لام تعلیل کے بعد واقع ہو وہ منصوب بان مضمرتاً جوازا، اس ان کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے جو کہ جوازاً مضمر ہے۔ چنانچہ عام بول چال میں اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے تعلمت اللغۃ العربیۃ لافہم القرآن الکریم، کہ میں نے عربی زبان اس لیے سیکھی تاکہ قرآن کریم سمجھ سکوں۔ اب اس میں لافہم کی جگہ کہا جا رہا ہے ویجوز لان افہم، لان افہم کہنا بھی جائز ہے، ان کو ثابت کرنا رکھنا بھی جائز ہے۔ حدیث سے مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایک ہی حدیث میں ایک جگہ ان کو ثابت رکھا جا رہا ہے اور دوسری جگہ ان کو حذف کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ معروف حدیث ہے کہ جس میں شہید فی سبیل اللہ اور عالم اور سخی ایسے کہ جنہوں نے ریاکاری کرتے ہوئے یہ کام کیے ہوں گے تو ان کو جہنم رسید کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا قاتل تلی ان یقال جریء، شہید فی سبیل اللہ کو کہا جائے گا کہ تو نے تو اس لیے قتال کیا تاکہ کہا جائے کہ تو جری ہے، بہادر ہے۔ تو یہاں لئن یقال میں لام تعلیل کے بعد ان کو ثابت رکھا جا رہا ہے۔ وفی موضع آخر من الحدیث نفسی، اسی حدیث میں دوسرے مقام پر ہے وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، کہ تو نے تو علم اس لیے سیکھا تاکہ کہا جائے کہ تو عالم ہے، یعنی ریاکار عالم کو یہ کہا جائے گا۔ یہاں لیقال میں لام تعلیل کے بعد ان حذف کر دیا گیا، لئن یقال نہیں بلکہ لیقال۔ آگے وہ صورت بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں ان کو ثابت رکھنا واجب ہے اور حذف کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے ولا يجوز حذف ان بعدها اذا اقترن الفعل بلا النافیہ، کہ لام تعلیل کے بعد ان کو حذف کرنا اس وقت جائز نہیں رہتا جبکہ فعل مقترن ہو، ملا ہوا ہو لا نافیہ کے ساتھ۔ قرآن میں سے اس کی مثال پیش کی جا رہی ہے لئلا یکون للناس علیکم حجہ، کہ یہاں لام تعلیل ہے اور لا یکونا کی شکل میں فعل مضارع منفی ہے، لا نافیہ داخل ہے۔ اب اس لام تعلیل اور فعل مضارع منفی کے درمیان ان کو یہاں ثابت رکھا جا رہا ہے اور یہ ثابت رکھنا واجب ہے۔ عام بول چال میں مثال ذکر کی جا رہی ہے کتبت عنوانک فی المفکرۃ لئلا انسا، کہ میں نے تمہارا پتہ ڈائری میں لکھ لیا تاکہ میں نہ بھولوں۔ تو یہاں لئلا انسا میں لام تعلیل ہے اور آگے فعل مضارع منفی ہے لا نافیہ کے ساتھ، چنانچہ ان دونوں کے درمیان ان کو ثابت رکھا جا رہا ہے اور یہ ثابت رکھنا واجب ہے۔ جہاں ان کو مضمر لانا واجب ہو جاتا ہے، حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ صورت صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی، البتہ آگے الفیہ ابن مالک کے اشعار میں وہ صورت بھی بتائی جا رہی ہے۔ الفیہ ابن مالک کے اشعار ہیں وَبَيْنَ لَا وَلَامِ جَرٍ الْتُزِمْ اظہار ان ناصبۃ وَإِنْ عُدِمْ۔ اس میں پہلی چیز جو بیان کی جا رہی ہے اتنے حصے میں وَبَيْنَ لَا وَلَامِ جَرٍ الْتُزِمْ اظہار ان ناصبۃ، وہ یہ ہے کہ لا کے درمیان اور لام جر کے درمیان ان ناصبہ کو ظاہر کرنا اس کا التزام کیا گیا ہے۔ یہ آخری صورت بیان کی جا رہی ہے کہ جب لام تعلیل کے بعد فعل مضارع
منفی ہو تو وہ لا نافیہ کے درمیان اور اس لام تعلیل کے درمیان ان ناصبہ کو ثابت رکھنا، ظاہر کرنا، یہ واجب الالتزام ہے، اس کا التزام کیا گیا ہے۔ اور جو دونوں شقوں کے اختیار والی صورت ہے اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے وَإِنْ عُدِمْ لَا فَأَنْ أَعْمِلْ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمِرًا، کہ اگر لا معدوم ہو یعنی لام تعلیل کے بعد فعل مضارع پر لا نافیہ داخل نہ ہو بلکہ فعل مضارع مثبت ہو تو فَأَن، تو ان کو عامل عمل دیجئے، مظہراً او مضمرا، ظاہر کرتے ہوئے یا اس کو مضمر لاتے ہوئے، یعنی دونوں اختیار ہیں۔ اور چوتھی صورت کہ جس میں حتمی طور پہ ان کو مضمر لانا ضروری ہوتا ہے، اس کو یوں بیان کیا جا رہا ہے وَبَعْدَ نَفْيِ كَانَ حَتْمًا أُضْمِرًا، کہ کانا کی نفی کے بعد حتمی طور پہ ان کو مضمر لایا جاتا ہے، یعنی اگر لام تعلیل سے پہلے کانا منفیہ ہو تو اس کانا کی نفی کے بعد جو آنے والا لام تعلیل ہوگا اور اس کے بعد فعل مضارع ہوگا تو یہاں لام تعلیل اور فعل مضارع کے درمیان ان کو مضمر لانا، حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال سورۃ الحجر کی آیت نمبر 33 ہے کہ جس میں ابلیس کے قول کو حکایت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے لم اکل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ آگے عبارت ہے انی لم اخنہ، هذه ان المصدریہ والجملة فی محل نصب مفعول به لیعلم، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انی لم اخن میں انی کا انا یہ ان مصدریہ ہے اور اس کی وجہ سے جملہ مصدر کی تعویل میں ہو رہا ہے، اور انی لم اخن ہو یہ جملہ محل نصب میں ہے اس لیے کہ پیچھے آنے والے فعل مضارع یعلم کا مفعول به واقع ہو رہا ہے۔ آگے عبارت ہے بالغیب، الباء ہنا تفید الظرفیہ کما فی قولہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أَيْ فِي بَدْرٍ، بالغیبی کی با کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ با یہاں ظرفیت کا فائدہ دے رہی ہے، یعنی فی کے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب کہ تم کمزور تھے، یہاں بھی بدرن فی بدرن کے معنی میں ہے۔ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے الحمدللہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کو سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو جو ہم نے پہلا جملہ بنایا تھا اس کا اعراب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ جملہ شروع ہو رہا ہے ذالکا اسم اشارہ سے، اور اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں چونکہ واحد اور جمع کے مبنی ہوتے ہیں لہٰذا یہ مبتدا بن سکتے ہیں، تو ذالکا اسم اشارہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر آگے آ رہی ہے اور وہ شروع ہو رہی ہے لیعلم سے، اور اس کے بارے میں مختلف طرح کی میں دیکھ رہا تھا لیکن سب سے آسان ترکیب جو مجھے لگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ذالکہ کو مبتدا مانا گیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، اور جو خبر ہے اس مبتدا کی وہ محذوف مانی گئی ہے اور وہ ہے کانا، تو کانا جو ہے وہ خبر ہے جو کہ محذوف ہے، اور ذالکہ مبتدا، پھر مبتدا اپنی خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب جو خبر ہے کانا محذوف اس کو سائڈ پہ کریں اور لیعلم سے انالائز کرنے کی کوشش کریں۔ لام تعلیل ہے، لام جارہ ہے، اس کے بعد ان جو ہے وہ حرف پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے آگے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب یا خفیف استعمال ہوا ہے۔ یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل کو ہم اس کا فاعل مان لیں گے۔ اب آگے ہمیں چاہیے مفعول بھی، تو مفعول بھی شروع ہو رہا ہے انا سے۔ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، تو انا کا اسم جو ہے وہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں یا متکلم کو جو ضمیر منصوب متصل ہے۔ اب انا کی خبر جو ہے وہاں پر جملہ آ رہا ہے لم اخنہ بالغیبی کی صورت میں۔ اب یہ جملہ جو ہے جس کا آغاز لمس حرف سے شروع ہو رہا ہے، اخن فعل با فاعل ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور بالغیبی جار مجرور جو ہے اس کو حال قرار دیا ہے
مفعول بہی ہا کی ضمیر سے۔ گویا اخن فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بنا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر قائم مقام دو مفعولوں کے مفعول بہی بنا یعلم فعل کے لیے، اور یعلم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان پوشیدہ کے لیے۔ ان پوشیدہ جو کہ حرف مصدر ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور لام جارہ کے لیے استعمال ہوا، اور لام جارہ جو ہے اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذالکہ کی خبر کانا محذوف کے، اور پھر ذالکہ اپنی خبر کانا جو محذوف ہے اس سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم بڑی آسانی سے انالائز کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا جملہ بنا ہے اس آیت میں وہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اس میں واو کو عاطفہ قرار دیں گے، انا پھر آ گیا جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم جلالہ ہے جو کہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور انا کی خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ ہے لا یہدی کید الخائنین۔ اس جملے کا انالیسس کچھ یوں ہوگا، لا حرف نفی ہے، یہدی فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا ضمیر جو ہے اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کید الخائنین مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے لا یہدی فعل کے لیے۔ لا یہدی فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف بن رہا ہے یعلما کے مفعول بھی پر۔ گویا انی لم اخنہ بالغیبی معطوف علیہ ہو جائے گا، ان اللہ لا یہدی کید الخائنین معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یعلما کے لیے مفعول بھی بن جائیں گے، اور یہ قائم مقام دو مفعول کے ہوں گے، اور باقی ترکیب آپ کے سامنے پہلے میں کر چکا ہوں۔ تو یہ سب سے آسان ترکیب تھی جو مجھے لگی، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دی۔ بہرحال محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر بھی ہم نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے جملوں کا اعراب کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب نے ذالکہ کو قلتو ایک محذوف فعل کے لیے مفعول بھی قرار دیا، اور وہ جملہ قلتو سے جو وہ شروع کر رہے ہیں اس کو انہوں نے لا محل لہا استنافیہ قرار دیا ہے۔ یعلما والے جملے کو انہوں نے لا محل لہا صلۃ الموصول حرفی قرار دیا ہے۔ ان جو مضمر ہے اس کے ذریعے سے ہم نے بھی ایسے کیا ہے۔ لم اخنہ والا جملہ جو ہے انہوں نے انا کی جو پہلا انا ہے اس کی خبر قرار دیا ہے محلاً مرفوع، اور دوسرا جملہ جو لا یہدی سے شروع ہو رہا ہے اس کو انہوں نے دوسرے انا کی خبر محلاً مرفوع قرار دیا ہے۔ تو باقی ورکنگ سیم ہے ہماری، فرق صرف یہ ہے کہ جو میں نے ترکیب آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں ذالکہ کو مبتدا قرار دیا ہے، اور خبر جو کہ کانا ہے محذوف ہے لیعلم کو اس کے متعلق قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے قلتو ایک فعل کو محذوف مانا ہے اور اس کے لیے ذالکہ کو مفعول بھی قرار دیا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ذالکہ کو تو انہوں نے مفعول بھی قرار دے دیا ہے قلتو فعل کے لیے، تو لیعلم کو انہوں نے کس طرح جوڑا ہے؟ تو لیعلم کو انہوں نے ایک محذوف فعل کے متعلق قرار دیا ہے۔ تو یہ ذرا ایک پیچیدہ سی ترکیب ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اس کو اوائڈ کیا اور آپ کے سامنے میں نے آسان ترکیب جو ہے وہ رکھ دی۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 52 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے اس آیت کا کہ ذالکہ لیعلم انی لم اخنہ بالغیبی، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ اب اس میں ایک پوائنٹ بس یہ ہے کہ یہ قول کس کا ہے، اس کے حوالے سے آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، دونوں طرف بڑی بڑی آراء ہیں، تو اس کے لیے میں اوپن رکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ تفسیر سے اس کو دیکھ لیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 52 ہماری مکمل ہو گئی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا مصحف کا پارہ نمبر 12 بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پارہ نمبر 13 کا آغاز ہم کر دیں گے، سورہ یوسف جاری رہے گی، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کو ہم انشاءاللہ تعالی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔